ہمارے برادر محترم دانش صاحب جو اشعار پڑھ رہے تھے باغ فتح نہیں، تو اس سے پہلے میں بھول جاؤں تو میں نے اسی کو سوچ لیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی، کیونکہ ہمارا تعلق علی گڑھ سے ہے، تو ہمارے کچھ بزرگوں سے یہ نقل ہوا جو سر سید کے اور سر راس مسعود کے ساتھیوں میں سے تھے، یعنی سر سید ان سے بڑے تھے لیکن راس مسعود کے ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ خود واقعہ ہماری والدہ کے ایک ماموں نے سنا ہے، اور ان کے جو والد تھے ان کی تصاویر ابھی بھی ہیں علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں، اور وہ بڑے ڈونرز میں سے تھے، تو ظاہراً ان سے یہ نقل ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب سر سید کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جو پرسے کے لیے لوگ آتے ہیں تو باغ میں جو گھر کا لان ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بکرا آ گیا، تو سر راس مسعود نے کہا کہ ابے نکل یہاں سے، کیا اس کو باغ فتح سمجھا؟ تو انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت اشعار اچھے پڑھے، تو میں نے سوچا کہ واقعہ بھی سنا دوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ہاں میرا باپ آج ہی مرا ہے، کیا اس کو باغ فتح سمجھا ہے؟ تو اس ایک جملے میں انہوں نے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اس محبت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اس بغض اور نفرت کہ جو ان کو دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک قول، ایک حدیث جو امام سے نقل ہوئی، حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ اصل دین کی بنیادی حب اور بغض ہے، حب خدا اور بغض دشمنان خدا، حب انبیاء اور بغض دشمنان انبیاء، حب ائمہ اہل بیت اور بغض دشمنان اہل بیت۔ یہ دونوں چیزیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ دین نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ اور عالم اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا اتنا نقصان کفار نے نہیں پہنچایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ منافقون بھی نازل ہوئی، اور آخر زمانے میں سورہ بقرہ کے جو آخر سوروں میں سے ایک ہے وہ بھی نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ میں تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتباہ بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق موجود ہیں، لیکن اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ایک نظریہ وجود میں لایا گیا کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو ایک لحظے کے لیے بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور اب اس کے بارے میں نفاق کا ڈسکشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کچھ لوگ منافق تھے تو کہتے ہیں کیا رسول اللہ کی تربیت میں کمی تھی یا آپ توہین کر رہے ہیں رسول اللہ کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سورہ منافقون نازل ہوئی تو رسول اللہ کی توہین ہے؟ تو یہ اہل بیت کے مقابلے میں ایک شور تھا، یاد رکھیں، اہل بیت کے مقابلے میں یہ ایک شور ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ایک اتھارٹی بن گیا۔ ان شور کرنے والوں کا جو ایک اہم ترین مقصد تھا وہ فضائل اہل بیت کو چھپانا تھا۔ یعنی تصور کریں کہ کتب اہل سنت میں مباہلے کا واقعہ کثرت سے بیان ہوا، بخاری کیونکہ بغض اہل بیت سے بھرا ہوا فرد تھا، وہ فضائل بھی بیان کرتا ہے اہل بیت کے، تو کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کسی طریقے سے اس فضیلت کو شک میں ڈال دیا جائے، اور اس نے مباہلے کو بیان نہیں کیا، اس نے بہت ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا، جبکہ وہ فرد ہے کہ اس کو اہل بخارا نے نکال دیا تھا، علماء نے نکال دیا تھا، علماء نے کہا تھا یہ منحرف ہے، ضال ہے، گمراہ ہے، اور اس کی معلومات فقہی کا یہ عالم تھا کہ اس کا فتویٰ تھا۔ ابھی آپ کو لطیفہ لگے گا کہ جس طرح سے ایک خاتون کا دودھ پی کے محرم بن جاتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں البتہ وہ بھی شرائط کے ساتھ،
ایسا نہیں ہے کہ ہر خاتون کا دودھ اگر کسی نے پی لیا، کسی دو بچوں نے ایک خاتون کا دودھ پی لیا تو ہر کنڈیشن میں وہ محرم ہے، نا، ان کی شرائط ہے۔ لیکن بخاری کے فقہ کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہا کہ ایک جانور کا دودھ پینے سے بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ آج جو لوگ بخاری کو مان رہے ہیں ان کے یہاں کہا جائے گا کہ ایک محلے کے دودھ پینے والوں کی شادیاں ہو جائیں تو سب کے سب گناہ کی اولاد، یا اگر ایک خاندان میں ایک بھینس کا دودھ آ رہا ہو، بخاری کا یہ نظریہ، مثال کے طور پر ایک خاندان میں ایک بھینس کا دودھ پیا جا رہا ہے تو اس چچا سے جو لڑکی ہے اور دوسرے چچا کا جو لڑکا ہے، شادی نہیں ہو سکتی اصولاً، اور اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بخاری ہے۔ لیکن اس بخاری کو کتنا چڑھایا گیا اور کیوں چڑھایا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ فضائل اہل بیت چھپانے کا ماسٹر تھا۔ آج کے دور میں بھی ایک بڑی تعداد اہل سنت کی غدیر سے بھی آشنا نہیں تھی، کہ جو الحمدللہ اب ہو گئی۔ مباہلے سے ایک بڑی تعداد آج بھی آشنا نہیں ہے، جبکہ حدیث بخاری میں، مسلم میں نقل ہوئی 2404 کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے 3 چیزیں ایسی سنی علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ کاش ان میں سے ایک بھی میرے بارے میں ہوتی تو وہ لال اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ ان میں سے ایک، بلکہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ بعض لوگ اس کا حوالہ بھی دے سکیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو؟ ان سعد بن ابی وقاص قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا تراب۔ ابھی عربی میں یوں پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر سب کے معنی ہے، یعنی گالیاں کیوں نہیں دیتے یا گندے الفاظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعد نے کہا 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا، اگر ان باتوں میں سے ایک بھی مجھ کو حاصل ہو تو وہ مجھے لال اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب پورا واقعہ بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، کہ اے علی تمہاری مثال میرے لیے ایسے جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ اور میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خیبر کے دن کل میں ایسے شخص کو نشان دوں گا جو محبت رکھتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتا ہوگا اس سے۔ یہ سن کر ہم انتظار کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ آئے تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں، اب یہ لعاب دہن لگانے کے لیے ترجمہ کیا ہے وحید الزمان نے، تھوک دیا اور نشان ان کے حوالے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ یہ ہے دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت کیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی
فلما نزلت هذه الآيات فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي. کہ تیسری فضیلت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلایا کس کو؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو، اور اس کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہلی. حدیث کے حساب سے یہ ہے 2404 اور وحید الزمان کا ترجمے میں ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 90. یہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ سکتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ ہیں اہل رسول اللہ. کب؟ کہ جب جملہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، جمع کا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ. جبکہ نساء کا ایک معنی آتا ہے بیویوں کا، تو بیوی تو ایک بھی نہیں لے گئے، تو اس کے معنی ہے نساء جنرل معنی ہے، 9 بیویاں لیکن لے کے کسی کو بھی نہیں گئے. کتنے اصحاب ہیں اور بقول ان کے کہ اور نواسی نواسا بھی ہیں لیکن لے کے ان کو بھی نہیں گئے. کس کو لے کے گئے؟ بچوں کے، بیٹوں کے عنوان سے امام حسن، امام حسین. اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں. لاکھ سے زیادہ صحابی لیکن جان رسول اللہ صرف علی ابن ابی طالب. لاکھ سے زیادہ صحابی لیکن جان رسول اللہ کون تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، فاتح خیبر و بدر و حنین، وصی رسول اللہ علی ابن ابی طالب. اب اگر کوئی آپ سے بحث کرے کہ جی مباہلے میں تو صدیق اکبر گئے تھے، تو کہیں بالکل گئے تھے. اصلی بات، مباہلے میں فاروق اعظم گئے تھے، بالکل گئے تھے. اصلی بات وہ صدیق اکبر کہ جن کو صدیق اکبر کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ کہ اہل سنت ملاؤں نے. وہ جو اپنے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی روایت نہیں ہے. حتیٰ خود علماء اہل سنت کہتے ہیں، اس میں ہمارا لیکچر موجود ہے، خود علماء اہل سنت کہتے ہیں قال الناس، لوگوں نے کہا ہے. لیکن مولا امیر المومنین کو صدیق اکبر کس نے کہا ہے؟ جن کے لیے قرآن میں نازل ہوا وما ينطق عن الهوى، کس نے؟ اشرف الانبیاء نے. ھذا صدیق الاکبر. فاروق کا لقب یا فاروق اعظم کا لقب کس نے دیا اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو؟ یروشلم کے اہل کتاب نے، خصوصاً یہودیوں نے. رسول اللہ نے دیا. اب یہاں پہ واقعاً برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن بیچارے مظلوم ہیں. ان سے کہا جائے کہ صدیق اکبر کس کو کہنا چاہیے؟ مولا امیر المومنین کو یا جناب ابوبکر کو؟ وہ کہیں گے جناب ابوبکر کو. لیکن اگر ان کو بتا دیا جائے، وہ بیچارے معصوم ہیں، سیدھے سادے ہیں، مستضعف ہیں، ان تک خبر نہیں پہنچی ہے. اگر ان کو بتا دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہاں صدیق اکبر تو واقعا مولا امیر المومنین ہے. جن کو اشرف الانبیاء نے صدیق اکبر کہا ہے وہ ہونا چاہیے جن کو مولوی ملاؤں نے کہا ہے صدیق اکبر. فاروق اعظم وہ ہونا چاہیے جس کو رسول اللہ نے کہا ہے، یا فاروق اعظم وہ ہو جس کو یہودیوں نے کہا ہے؟ تو واقعی مباہلہ بھی چھپا ہوا ہے، جس طرح سے اور فضائل چھپے ہوئے ہیں. اب جب یروشلم کا ذکر آئی گیا تو یہ ذہن میں رہے کہ آج تک جو کہا جاتا تھا کہ ایران اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، یا جب میزائل مارے تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، تو بھائی اگر اس پر پٹاخے پھوڑ رہے تھے تو ہمارے کسی ایک نے تو پھلجڑی بھی نہیں چھوڑی. پٹاخہ تو بڑی بات، کوئی ماچس کی تیلی بھی نہیں تھی. صدام نے ایک میزائل مارا تھا
جس سے کچھ نہیں ہوا تھا. کل تک میں دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں لیکچر بنے ہوئے رحمت اللہ علیہ اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ ایک میزائل مارا. آج اینن وہی کیفیت ہے مولا امیر المومنین کے فضائل کو چھپا کر جن کی کوئی فضیلت نہیں ہے ان کو فضیلتیں دی جا رہی ہیں. یعنی آج برادران اہل سنت سے پوچھا جائے کہ اگر صدام ایک میزائل کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ خامنائی سے علماء اہل تشیع سے بغض کیسا؟ اگر معیار میزائل پتہ چلے گا نا. معیار جو ہے وہ بغض اہل بیت ہے. ہمارا معیار حب اہل بیت ہے، ان کا معیار بغض اہل بیت ہے. جو جتنا بغض اہل بیت میں آگے اتنا بڑا. صحاح ستہ میں سب سے زیادہ بغض والا بخاری لحاظ سب سے آگے. لیکن حاکم نیشاپوری نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین. اس کتاب کا معیار کیا ہے کہ جو جن اسناد سے بخاری اور مسلم نے روایات کو جمع کیا اور ان کو علماء اہل سنت نے صحیح کہا. یہ بھی نہیں کہ جن کو صحیح نہ کہا. تمام وہ اسناد جو بخاری اور مسلم کی ہیں ان اسناد کے ساتھ روایات کو جمع کیا اور نام رکھا المستدرک علی الصحیحین. یعنی صحیحین کی اسناد کے حساب سے جو روایات صحیح تھیں اور جن کو چھوڑ دیا گیا ان کو میں جمع کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ اس میں فضائل اہل بیت کی روایات بہت تھیں تو اس کو رافضی کہہ کے چھوڑ دیا گیا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کا جرم کیا ہے؟ ان تینوں کی توہین ہے نا. حتیٰ معاویہ کی توہین ہے نا. حتیٰ بنو امیہ کے بارے میں کچھ کھل کے کہتے ہیں وہ نا. صرف اتنا کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے کہا کہ وہ مولا ہیں، انہیں مولا کہنا چاہیے، اور وہ بھی سرپرست اور آقا اور اولا بالتصرف کے عنوان سے. یہ جرم ہے. اب آپ تصور کریں کہ یہ کوئی مولوی نہیں تھا مسجد کا چھوٹا موٹا. یہ پوری تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا آدمی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والا. جرم کیا ہے؟ محفل سے نکالے جانے کا. مولا امیر المومنین کی ایک فضیلت. یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. یہ 600 سال پہلے کا کسی گاؤں کا واقعہ نہیں ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے. پوری دنیا ایک چھوٹا سا قریہ بن چکی ہے. سب کچھ دوسرے کی خبر ہے. ایسے میں اپنے بڑے ترین مبلغ کو کہ جس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو تبلیغی بنایا اور ان کو کروڑوں اربوں فنڈ دلوائے، اس کا ایک جرم ہے کہ مولا امیر المؤمنین کو مولا کہنا چاہیے. اور دلیل بھی انہوں نے شیعہ کتابوں سے بیان نہیں کی، کتب اہل سنت سے بیان کی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب یہ ملا زور لگاتے ہیں کہ یہاں پر جو معنی ہے وہ دوست کے معنی میں. تو پوچھا جائے گا دوستی کا حق ادا کیا معاویہ نے؟ کیا دوستی کا حق ادا کیا زوجہ رسول نے؟ کیا جنگ کرنے والے دوست ہو سکتے ہیں؟ چلو دوست ہی مانو تو کم سے کم دوست کے بارے میں یہ تو جانو کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. آؤ مل کے لعنت بھیجیں دشمنان مولا امیر المؤمنین پہ لعنت. مولا امیر المؤمنین سے جو بھی دوستی کا حق ادا نہ کرے اس پہ لعنت. دوستی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے، بس جو بھی مولا امیر المؤمنین کی توہین کرے اس پہ لعنت. دوستی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے، پس جو جنگ کرے مولا امیر المؤمنین سے اس پہ لعنت. مان لی ہم نے تمہاری بات دوستی. کیا کریں؟ دوستی کے نتائج بھی یہ نکلے. مولا کے نتائج تو بہت خطرناک ہیں لیکن دوستی کے بھی بہت خطرناک ہیں. دوستی کے نتائج بھی بہت خطرناک ہیں. آخر میں جواب ملے گا کہ یہ توہین ہے. توہین معاویہ نے نہیں کی. اگر ہم نے کر دی کسی کی توہین بغیر نام لیے
تو معاویہ تو گالیاں دلوا رہا ہے مولا امیر المومنین کو. آج اگر کوئی خلیفہ کو نہ مانے تو وہ دین سے خارج. تو سوال یہ پیدا ہوگا جس وقت جناب عائشہ نے جنگ کی کس کو خلیفہ مان رہی تھی؟ کس کی اطاعت ان پر واجب تھی؟ یعنی بعد اشرف الانبیاء جو خلفاء کی تعداد بیان کی جاتی ہے، جس وقت جنگ جمل ہوئی جناب عائشہ نے حملہ کیا، اس وقت ان کا امام اور اس وقت ان کا خلیفہ کون تھا؟ اس وقت ان کی گردن میں کس کی بیعت تھی؟ اس وقت وہ کس سے مشورہ کرتی تھی؟ اس وقت حرام حلال وہ کس سے سیکھ رہی تھی؟ اس وقت ان کی مملکت کا حاکم کون تھا؟ اس وقت فوج کا کمانڈر کون تھا؟ اس وقت بیت المال کس کے ہاتھ میں تھا؟ جب معاویہ نے جنگ کی تو معاویہ کے زمانے میں خلیفہ کون تھا؟ اب یہاں پہ بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں، معاویہ نے اصل میں بیعت نہیں کی تھی. اگر بیعت نہیں کی تھی تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ جو صحیح حدیث ہے اور سب میں ہے وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، کہ جو مرا اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرا. تو معاویہ اپنے زمانے کے امام کو جانتا تھا. وہ کون تھا؟ کون تھا اس کا امام؟ من ماتا ولیست فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مرا اس عالم میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جہالت کی موت مرا. جب معاویہ نے 70,000 سے 1,10,000 لوگ موائے، اس کی گردن میں کس کی بیعت تھی؟ کس کی بیعت تھی؟ اگر مولا امیر المومنین پر لعنت بھیجنے والے، ان کو کافر کہنے والے، ان سے جنگ کرنے والے اور والیوں سے اللہ راضی ہو سکتا ہے تو پھر سب سے اللہ راضی ہو سکتا ہے. ہر زانی کے ساتھ، ہر شرابی کے ساتھ، ہر فاسق کے ساتھ، ہر قاتل کے ساتھ رضی اللہ لگانا جائز ہو جائے گا. ایک سینٹرل جیل میں آدمی قاتل ہو تو کہا جائے مثلا فرض کریں کہ جو کوئی نام ہے اس کا کہا جائے رضی اللہ عنہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے. لوگ فوراً کہیں کیوں راضی ہو جائے؟ اس نے تو لوگوں کو قتل کیا ہے، یتیم بچوں کو یتیم بنا دیا ہے، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، اس کی بیوہ جو ہے وہ رو رہی ہے، تو کہا جائے نا رضی اللہ. بابا 70,000 لوگوں کو مروانے والا، 70,000 سے 1,10,000 لوگوں کو مروانے والا اور 10,000 سے 36,000 لوگوں کو مروانے والی سے اگر اللہ راضی ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں ہر فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ظالم سے اللہ راضی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. مباہلہ کا واقعہ خلاصتاً بیان کریں کہ اس میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ ہے کب کا. تو یہ ہے غدیر کے بعد. دو قول ہیں، 9 اور 10. 9 کو مانا جائے تو کہا جائے گا اشرف الانبیاء کی دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال 2 مہینے کچھ دن پہلے. اور اگر 10 کو مانا جائے تو کتنے دن پہلے مانا جائے گا؟ 24 ذوالحجہ سے 24 محرم 1 مہینہ، 24 محرم سے 24 صفر 2 مہینے، 2 مہینے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور مباہلہ اس سے 6 دن پہلے. اور یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے اور اہل بیت کی معرفی بڑے پیمانے پر ہے. غدیر میں اعلان فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور پھر یہاں پر اعلان فرما رہے ہیں جب گھر سے نکلے ہیں تو تلاوت فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جب چادر تطہیر کے نیچے ان 4 ہستیوں کو اشرف الانبیاء نے لیا اور خود 5ویں تھے تو یہ کہلائے اصحاب کسا. اور جب مباہلے کے میدان میں جا رہے تھے
تو پھر آیت تطہیر کی تلاوت کی اور مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو اپنے ابا کے دامن میں لیا اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس وجہ سے کہلائے آل ابا، اصحاب کسا اور آل. اور وہاں پر بھی فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، یہاں پر بھی فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت. کہ مسلم نے اس کو بھی تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی، اللہم ان اہل. بالآخر کچھ تو بیان کیا، بخاری نے تو اس کو کھائی گئی. اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں بھی جاننا چاہیے اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی، جو قطن ہمارے بھائی ہیں، جان ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ، بیچارے بھولے لوگ ہیں، مستضعف ہیں. اور یاد رکھیں دنیا میں اکثر ادیان کے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ کنفیوشس ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، دنیا میں اکثر جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے کوئی بڑے اسکالر نہیں ہوتے. بیچارے اکثر لوگ سادے ہیں. یاد رکھیں اکثر لوگ سادے کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو. کتنے سادے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے پاکستان کے پارلیمنٹ کے لوگ سادے ہیں، یعنی جس دن کوئی بل پاس ہو رہا ہوتا ہے ان کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہاں کہنی ہے یا نہ کہنی ہے. اس سے باقاعدہ ان کے انٹرویوز ہیں کہ آج جو بل پاس ہو رہا ہے وہ کیا ہے. پتا چلا محترمہ جو صبح سے میک اپ روم میں تھی، تیار ہو کے آ رہی ہیں، ان کو میک اپ کا اور کپڑوں کا اور گاڑی کا تو پتا تھا اور ڈیٹ کا کہ جا کے بیٹھنا ہے اور ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس بات پہ ہاں کہنا ہے اور کس بات پہ نہ کہنا ہے. اور تصور کریں ایسے معاشرے میں عوام کا کیا حال ہوگا. تو یہ ذمہ داری ہے واقعا ہم سب کی کہ برادران اہل سنت کو آشنا کریں اہل بیت سے. غدیر بھی بتائیں، مباہلہ بھی بتائیں، محرم آنے والا یہ بھی بتائیں، کیونکہ ان کے ملاؤں نے سب کچھ ان سے چھپایا ہوا ہے، سب کچھ چھپایا ہوا ہے. اور آج سمجھ میں آتا ہے کہ کل جو بھگوڑے تھے لوگ، یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ گھر میں کسی کی تصویر لگائیں گے نا اور چاہے تو اس کے اوپر واقعا کام کریں، آٹومیٹکلی بغیر کسی ارادے کے اس کے اثرات منتقل ہوں. جس کی تصویر لگے انسان خود بخود اس جیسا ہوتا چلا جائے. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ شیعہ دہشت گرد نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ شیعوں میں فاسق اور فاجر بھی ہو، لیکن کیونکہ وہ اہل بیت کو مانتا ہے، ان کو اچھا مانتا ہے، تو آٹومیٹکلی گناہ گار ہونے کے باوجود اس میں اہل بیت کی اچھائیوں کی جھلک نظر آتی ہے. اور وہ لوگ جو جناب سیدہ کو دھمکیوں دینے والوں کو مانتے ہیں، وہ چاہے نہ بھی جانتے ہوں تو خود بخود ان کے مزاج میں اور حرکات میں اور سکنات میں شدت اور غلظت اور نفرت اور بغض اور ایک جنون سا نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں عام طور پر یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب اہل سنت لبرل ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں تو متشدد ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب لبرل ہوتے ہیں تو وہ بعض برے لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے برے کو نہیں کر رہے ہوتے کہ جتنا برا وہ تھا جس نے جناب سیدوں کو دھمکی دی. لیکن جیسے ہی مذہبی ہوتے ہیں تو وہ ان متشددوں کی جانب چلے جاتے ہیں، خالد کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا. تو خود بخود آپ دیکھیں ان کے اندر ایک عجیب سختی اور ایک تندی مزاج میں اور ایک شدت سی جو ہے وہ آنے لگتی ہے. اور یہ باقاعدہ بعض صوفی جو ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی زیادہ نام لیتے ہیں اس کے بعد اپنے دوسرے خلیفہ کا، ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اس کے مزاج میں شدت آ جاتی ہے.
وجہ کیا ہے کہ جس کو آپ آئیڈیلائز کریں گے خود بخود نتیجہ نکلے گا. حتیٰ کتاب ہے حیات الحیوان دمیری، ایک شیخ دمیری تو انہیں کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں حیوانوں کے قصے ہیں. اس میں قصہ جو ہے وہ لکھا ہے ممکن ہے فتنے کے لیے بنایا، کیونکہ یہ جھوٹ تو بولتے ہیں. آپ دیکھیں اب تک جھوٹ بول رہے تھے کہ ایران اسرائیل کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا. ابتسام الہی زہیر کی گفتگو دیکھیں جو کچھ عرصے پہلے کی تھی کہ یہ ان کا آپس میں ایک سمجھوتا ہے اور یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے. گڑ 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 بولتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت اثر ہے اپنے دوسرے نمبر کا. اب وہ خاموش ہے، بالکل خاموش ہے. تو حیات الحیوان چلو جھوٹ بہت بولتے ہیں. یاد رکھیں آفریدی پٹھان ختم ہو گئے، اس پر ایک ہمارا لیکچر ہے. 1929 میں سرحد کے دیوبندی ملاؤں نے شیعوں کے خلاف ایک ایشو اٹھایا، اور وہ کیا تھا کہ شیعوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. انہیں قتل کرو. آپ کو تعجب ہوگا 1929 میں پورے سرحد میں وادی تیرہ میں آفریدی شیعوں کا اتنا بڑا قتل عام ہوا، اتنا بڑا قتل عام ہوا کہ ان کی زمینیں، چنار کے درخت، بادام کے درخت اور نسلیں ختم کر دی گئیں. آفریدیوں میں اب شیعہ ہی نہیں ہیں، اور اگر کچھ لوگ آفریدی ہیں تو وہ ہیں جو تقیہ میں چلے گئے. ایک جھوٹ بولا اور آگ لگا دی. تو یہ واقعہ ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، اس وجہ سے بتاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. امام حسین کو شیعوں نے مارا، جھوٹ بولتے ہیں. شیعہ تھوک کے پانی پلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. شیعہ بچوں کو کاٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس منطق نہیں ہے، دلائل نہیں ہے. تو حیات الحیوان دمیری میں ہے کہ ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ فلاں رافضی نے 2 گدھے رکھے ہوئے ہیں، ایک کا نام نمبر 1 ہے، ایک کا نام نمبر 2 ہے، اور اس کو جو ہے کل رات ایک گدھے نے مار دیا. تو اس پہ ابو حنیفہ نے کہا جاؤ جا کے تحقیق کرو، وہ نمبر 2 ہوگا. یہ حیات الحیوان دمیری میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر گدھے کا نام بھی رکھ دیا جائے تو اس میں بھی ایکسٹراڈنری جلال آ جائے گا. تو آج بھی یہی عالم ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام علماء اہل سنت اس وقت خاموش ہیں. اگر خیبر کو، اس وقت کی خیبر کو کسی نے نہیں دیکھا تو آج دیکھ سکتے ہیں. سارے ملاؤں پر سناٹا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں. چند لوگ بول رہے ہیں کہ جو اتفاق سے ملا نہیں ہیں، اگر ہیں تو سمجھیں 10 کروڑ میں سے ایک. ابھی کیا پرسنٹیج بنتی ہے یہاں آپ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے انہوں نے فضائل اہل بیت چھپائے. جس طرح سے 10 کروڑ میں سے آج ایک کہہ رہا ہے نا کہ ایران صحیح کر رہا ہے، اسی طرح سے 10 کروڑ ان کے محدثین اور 10 کروڑ ان کے ملاؤں میں سے ایک نے فضائل بیان کی جو آج پہنچا. اور یاد رکھیں کہ 10 سال کے بعد یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ جولانی کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کے جس نے پورا شام برباد کر دیا محض اس وجہ سے کہ وہ دشمن حضرت زینب اور دشمن اہل بیت ہے، اس کو ولی اللہ بنایا جولانی. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سنیوں نے شام فتح کر لیا. سنیوں نے شام فتح کر دیا یا سنیوں نے شام اٹھا کے اسرائیل کو دے دیا؟ سچ بات بولو نا. اسی طریقے سے انہوں نے فضائل چھپائیں، یاد رکھیں، جیسے کہ آج چھپا رہے ہیں. ایسے ہی ان کے منہ بنے ہوتے تھے فضائل اہل بیت کے بعد جیسے کہ آج ان کے منہ بنے ہوئے. جس طرح سے آج ان کے منہ سے ایک چیز نہیں نکل رہی، بالکل ایسے ہی ان کے منہ بند تھے فضائل اہل بیت کے سلسلے میں. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ہیں وہ کہ جن کا تعلق ہے غدیر سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جن کا دار و مدار ہے اس شخص پر اور اس کے جملے پر کہ جس نے رسول اللہ کو کہا ان الرجل لیہجر، کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے.
لاکھ سے زیادہ صحابی، لیکن جان رسول اللہ علی ابن ابی طالب۔ 9 بیویاں، لیکن نساء نبی میں اگر گئیں تو کون؟ صرف حضرت فاطمہ۔ کثرت سے صحابیوں کے بچے، اور بقول بعض لوگوں کے جی اور بیٹیوں کے بھی بچے تھے، لیکن گئے کون سے 2 لڑکے؟ صرف امام حسن امام حسن۔ اگر یہ فضیلت ایسی ہوتی کسی میں لے جاتے ان لوگوں کو تو آج یہ جشن منا رہے ہوتے، لیکن اہل بیت کو کیونکہ لے گئے تو اس چیز کو بالکل چھپا دیا، بالکل چھپا دیا۔ عید غدیر کے دن تو اپنا ایک مار دیا، جبکہ وہ تو مرے تھے 12 ذی الحجہ کو۔ عید مباہلہ کے لیے بھی کسی نہ کسی کو نکال لائیں گے کہ کوئی مرا تھا۔ تو یہاں سے سمجھ لیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی دین کی خدمت ہے۔ اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو اہل بیت کا ذکر، آٹومیٹکلی دین بچ جائے۔ بس کبھی بھی کوئی خدمت کرنی ہو تو یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں کہ جس چیز کے ذریعے سے بھی اہل بیت کا ذکر ہو، چاہے وہ مسجد بنا کے ہو، امام بارگاہ بنا کے ہو، کالے کپڑوں کے ذریعے سے ہو، نوحے کے ذریعے سے ہو، سوس کے ذریعے سے ہو، مجلس کے ذریعے سے ہو، ماتم کے ذریعے سے ہو، نظر کے ذریعے سے ہو، نیاز کے ذریعے سے ہو، تبرکات کے ذریعے سے ہو، سیاہ کپڑوں کے ذریعے سے ہو، جشن کے ذریعے سے ہو، جس چیز کے ذریعے سے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور آج کے دن اشرف الانبیاء نے لوگوں کو پھر واضح کر دیا مدینے میں آ کر کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، واضح کر دیا کہ اگر دین میرے بعد لینا ہے تو خواتین میں اگر کوئی ذات محور ہے تو وہ ذات مقدس فاطمہ ہے، مردوں میں اگر کوئی میرے بعد ہے تو وہ علی ابن ابی طالب اور حسن و حسین ہیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ اہل بیت کا نام لینے والوں کو کہا جاتا ہے رافضی۔ جرم کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر۔ تو مباہلہ میں جب مسیحی آئے تو وہ بھی جان رہے تھے کہ اگر یہ نبی اہل بیت کے ساتھ آئیں تو پھر مباہلہ نہ کرنا، پہلے سے کہہ دیا تھا۔ اور اگر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں تو کر لیتا، یعنی انہیں بھی پتا تھا کہ یہ 4 آئیں تو حق کی علامت ہے، یہ لاکھوں آئیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کر لی تو ہمارا وجود، اگر بد دعا کر دی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اگر پہاڑ کو اٹھنے کا حکم دے دیا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ لیکن ان پر بھی رومن امپائر کی مال و دولت کا اتنا غلبہ تھا کہ جزیہ دینا قبول کیا، لیکن نہ رسول کو رسول مانا اور نہ اہل بیت کو مانا، حق جان گئے تھے۔ یعنی یہاں تک تو بات ہے کہ انہوں نے حق پہچان لیا اور وہ ہم نے بھی تعریف کر دی، لیکن اگر ان کے حوالے سے دیکھیں تو اپنے اوپر بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ 4 دن کی زندگی کے لیے اس اپنی طاقت اور قدرت کے لیے رسول آل رسول کو چھوڑ دیا۔ اور یہی عالم اسلام میں ہوا کہ 4 دن کی طاقت کے لیے رسول آل رسول پر ظلم کیا گیا۔ اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اسی پہ گفتگو ختم کریں کہ ہم وہ ہیں، حتیٰ اگر کوئی آج بھی شیعہ ہو جائے تو وہ تیار ہو جائے قتل کے لیے، مرے گا یا ظلم ہو یا ممکن نہ ہو۔ اور تصور کریں کہ ہمارے آباء و اجداد سزا کے طور پر انہیں دربدر کیا جاتا رہا، قتل کیا جاتا رہا، اور جرم کیا تھا؟ محبت اہل بیت۔ اور یہ محبت اہل بیت وہ ہے کہ جو دین کی بقا ہے، اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنے کے لیے
صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا امام زمان، جو ہم میں کمی ہے اس کو درگزر فرمائیں، لیکن ہم میں جو خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہم آپ اور آپ کے اجداد سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں الجھ بھی سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا بھی مل جائے تو آپ کی جدہ کے قاتل سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہماری اس محبت کے صدقے میں ہم پہ لطف و کرم فرمائیں۔